أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. معزز حاضرین، آج ہم سورۃ العنکبوت کا مطالعہ شروع کریں گے انشاءاللہ. سورۃ القصص ہم مکمل کر چکے. سورۃ العنکبوت جو ہے ترتیب مصحف کے اعتبار سے سورۃ نمبر 29 ہے، 29، اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے یہ سورۃ نمبر 85 ہے، 85. اس میں کل 69 آیات ہیں اور رکوع 7 ہیں. یہ جو سورت ہے یہ مکی صورت ہے. مکمل صورت جو ہے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. یہ ہجرت حبشہ سے پہلے اور نام جو اس کو ملا ہے العنکبوت. عنکبوت مکڑی کو کہا جاتا ہے. یہ آیت نمبر 41 ہے اسی صورت کی. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، مثال ایک دی ہے. مثال بیان فرمائی ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت. مثال ان لوگوں کی، وہ لوگ جنہوں نے بنائے ہیں اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا دوسرے مددگار، دوسرے اولیاء، دوسرے سرپرست بنائے ہیں. ان کی مثال ہے کمثل العنکبوت، جیسے مکڑی، یعنی مکڑی کی مثال ہے ان کی. اتخذت بیتا، جس نے بنایا ایک گھر. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور تمام گھروں میں سے کمزور ترین گھر جو ہے مکڑی کا ہی ہوتا ہے. علامت کے طور پہ اس کا نام ہے عنکبوت. جس طرح اکثر صورتوں کا ہوا کرتا ہے، جیسے بقرہ ہے، علامتی طور پہ اس پہ ایک لفظ آیا ہے بقرہ، اس لیے نام ہے. اس میں بھی اسی انداز سے عنکبوت نام علامتی طور. لیکن ایک خاص چیز اس میں ہے کہ جب بھی ہمیں یاد آ جائے گا سورۃ العنکبوت تو ہمارے ذہن میں ایک تصویر آ جائے گی کہ کیا خوبصورت مثال دی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جن لوگوں نے بھروسہ کیا کسی طاقت پر اللہ کو چھوڑ کر. جیسے وہی مکہ کے قریش تھے، ایک تو وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس اتنے معبود ہیں کہ ہماری ضرور مدد کریں گے. ایک بھروسہ تھا انہیں. 360 بت تھے کھانے کا وقت. دوسری چیز تھی یہ کہ ان کے پاس کافی طاقت تھی، مہارت تھی. تیسری چیز ان کے پاس یہ تھی کہ پورے عرب کے لوگ، بلکہ باہر سے بھی لوگ آتے تھے اور بڑی قدر کرتے تھے ان کی. ان کے ایک اشارے پہ وہ تلوار نکالتے تھے، مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. بڑی عقیدت تھی کہ وہاں اللہ کا گھر ہے. تو ان لوگوں کو بڑا بھروسہ تھا کہ یہ جو نیا شخص نکلا ہے، جو کہتا ہے میں نبی ہوں، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا کیا مقابلہ کر سکتا ہے. یہ ایک فرد ہے. کچھ گنے چنے کمزور قسم کے لوگ اس کے ساتھ ہیں. اس کے برعکس ہمارے ساتھ ہمارے معبود ہیں، ہمارے جوان ہیں، ہمارا مال ہے، اور سارے قبائل جتنے بھی ہیں یہ ہمارے ساتھی ہیں. تو یہ ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں. تو اس میں ان کی مثال دی ہے کہ انہوں نے جو بھروسہ کیا اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں پر، تو یہ سمجھو ان کی ایسی مثالیں جیسے مکڑی بھروسہ کرتی ہے اپنے گھر پر، اور وہ گھر کیا ہے؟ سب گھروں سے کمزور.
ایک تسلی دی جا رہی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تمہارے ساتھ میں ہوں. تمہیں کس چیز کی کمی ہے جب تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے. ان کے ساتھ وہ لوگ ہیں جب ان پر میرا قہر برسے گا تو وہ دیکھیں گے. پھر اس سورت کا اگر آپ دیکھیں گے، میں نے کہا شان نزول جو ہے یہ مکی سورت ہے. کچھ لوگوں نے اس کی چند آیتیں آغاز میں 10 آیات کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مدنی ہے، کیونکہ اس میں منافقین کا تذکرہ ہے. مکہ میں منافقین تھے نہیں، لہذا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مدنی صورت ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اکثر مفسرین کہتے ہیں یہ مکمل صورت مکی ہے. وہاں کے جو حالات تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو گھبراتے تھے، یعنی ایمان تو وہ لے آئے تھے لیکن ایک قسم کا خوف ان کے دل میں تھا کہ بھئی ایسا ہو رہا ہے. کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کس قدر ان پہ تشدد ہو رہا تھا، کس قدر وہ ستائے جا رہے تھے، کس قدر ان پہ وہ تعذیب کا سلسلہ ایک جاری تھا. تو کچھ لوگوں کے دل میں تھوڑا سا وہ ہو جاتا تھا کہ اگر ہم اظہار کریں گے پھر یہ ہوگا پھر وہ ہوگا. تو ان کی اس ہمت کو بنانے کے لیے یہ آیات اس میں نازل ہوئی ہے. اگر آپ دیکھیں گے پورے سورت کا مطالعہ کریں گے تو ایمان اور اس کے عملی تقاضے آپ اس وقت عنوان دے سکتے ہیں. یعنی من جملہ یہی اس میں بات کہی گئی ہے کہ ایمان کیا ہے اور ایمان کے عملی تقاضے کیا ہے. اسی محور کے گرد یہ صورت گھومتی ہے. اس میں ذکر آئے گا، ہم پڑھیں گے نوح علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، حضرت شعیب علیہ السلام کے قصص ہم پڑھیں گے. اور ساتھ ہی ہم قوم عاد، قوم سمود، فرعون، حامان کا تذکرہ بھی ہم پڑھیں گے اور قارون کا تذکرہ بھی پڑھیں گے. اس میں پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے اللہ کے دین کے مقابلے میں ہمیشہ باطل کھڑا ہوا ہے اور انہوں نے کوشش کی ہے اس چراغ کو پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد کی ہے. کسی پر پتھروں کی بارش برسائی ہے، کسی کو دریا میں غرق کر دیا ہے، کسی کو ایک خوفناک دھماکے نے آ لیا، اس کا نشان جو ہے صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے. کس طرح سے وہ تذکرہ ہم پڑھیں گے کہ ایک طرف اللہ یعنی توحید کے علم بردار ہوں گے. اس پر ڈاکٹر اقبال نے بھی خوبصورت بات کہی ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی. یعنی یہ چیزیں رہی ہیں، ایک طرف سے چراغ مصطفی ہوگا، دوسری طرف سے شرار بو لہبی، اس کی چنگاری بھی رہے گی. یہ اول روز سے ہے اور رہے گی ہمیشہ ہی. تو اس کا تذکرہ بھی ہم اس صورت میں پڑھیں گے. تو مختصر یہ کہ یہ مکی صورت ہے اور اس میں بھروسہ دیا گیا ہے اہل ایمان کو، ان کی ہمت بندھائی گئی ہے کہ یہ تمہارے لیے نئی چیز نہیں ہے، یہ آزمائش آتی رہی ہے پہلے سے. اور کمزور ایمان والوں کے لیے بھی ایک شرمندگی انہیں دلائی گئی ہے کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو تم، تمہارا یہ ایمان کیسا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرو. اور پھر جو دشمن ہیں ان کے لیے بھی اس میں تحدید ہے، ان کے لیے بھی اس میں ڈراوا ہے. بہرحال 1-2 آیات یا 3 آیات کا ہم اس وقت مطالعہ کریں گے. اس کا آغاز ہے، اللہ کا ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. یہ آپ سب جانتے ہیں حروف مقطعات ہیں، ان کی اس میں کافی مرتبہ بحث ہوئی ہے. تو ان کا اصل مفہوم اور معنی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام جانتے ہیں. احسب الناس ان یترکوا، احسب الناس کیا گمان کر رکھا ہے انسانوں نے، ان یترکوا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا یہ کہ انہوں نے کہہ دیا آمنا ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے. یہ آیات یہیں سے آپ اندازہ کر جائیں گے، اس تقریباً یہی موضوع اور مضمون اس میں بیان کیا گیا ہے پوری صورت میں. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، یہ الناس جب الفاظ آتے ہیں تو اس میں ایک قسم کا وہ ان کو ہلایا گیا ہے، لوگوں کو
اہل ایمان کو بھی، کمزور ایمان والوں کو بھی، تو باقی لوگوں کے لیے بھی اس میں درس ہے کہ بھائی کیا سمجھ رکھا ہے تم نے ایمان؟ کیا بس یہی تو نے بول دیا ہم ایمان لے آئے تو بس کافی آپ کے لیے اتنا نہیں؟ احسب الناس، گمان کر رکھا ہے، کیا گمان کیا ہے لوگوں نے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے بس اس بات پہ کہ انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، حالانکہ ابھی وہ آزمائے نہیں گئے۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، یہ جو آزمائش ہے یہ انتہائی ضروری ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جائے، پتہ تو اس کو ہوتا ہی ہے، وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اس لیے فرمایا اس لیے آزماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تاکہ وہ ظاہر کر دے، تاکہ وہ جان جائے نہیں، مانے تو اس کے وہی نکلتی ہیں جان جائے، وہ تو جانتا ہے پہلے سے لیکن ظاہر کرنا چاہتا ہے، سب کو پتہ چل جائے وہ، تاکہ جان جائے، تاکہ ظاہر کر دے اس بات کو کون سچے ہیں ایمان کے دعوے میں اور کون جھوٹے ہیں۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور یہ کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری جو اولاد ہے وہ تمہارے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ اس طرح یہاں کی ان کو آزمایا جائے گا مال کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے، یہ ایک آزمائش ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ بات ہے، کبھی کبھی سمجھتے ہیں کہ فلاں کو بہت مال ملا ہے اس سے اللہ بہت خوش ہے، اسے انعام کے طور پہ یہ ملا ہے، ایسا نہیں۔ دنیا میں جس کو جو چیز بھی ملتی ہے وہ آزمائش کے لیے ہوتی ہے، وہ انعام کے طور پہ نہیں ہوتی، انعام وہاں ملے گا۔ یہاں جس کو جو بھی ملا ہے وہ آزمائش کے طور پہ، مال کسی کو بہت ملا تو آزمائش، کسی کو غربت ملی تو آزمائش، کسی کو طاقت اور صحت ملی تو آزمائش، کسی کو بیماری ملی تو آزمائش، کسی کو اقتدار ملا تو اس میں بھی آزمائش، کوئی محکوم ہے تو اس میں بھی آزمائش، حاکم کے لیے بھی محکوم کے لیے بھی آزمائش، کسی پر خوف اور دہشت کے وہ بادل چھائے ہوئے ہیں تو اس کے ذریعے بھی آزمائش کی جاتی ہے۔ وہ یہاں ہر حال میں انسان جو ہے وہ آزمائش میں، اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کر رہا ہے۔ اگر اس کو میں نے مال دیا تو کیا میرے غریب محتاج اور مسکین بندوں کا بھی اسے کوئی خیال ہے؟ اسے خیال ہے کہ اس بات کا؟ اگر میں نے اسے طاقت دی ہے تو کیا کمزور بندوں کا بھی یہ خیال رکھتا ہے کہ ان کی بھی کچھ مدد کی جانی چاہیے؟ تو مختصراً یہ کہ جو اللہ کا ارشاد ہے وَأَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہاں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ کیا ہم نے سمجھ رکھا ہے ہم ایمان لے آئے بس۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ 214 آیت نمبر ہے سورہ بقرہ کی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر اللہ قریب۔ واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ام حسبتم، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے؟ یہاں ہے نا حسبہ لوگوں نے سوچ رکھا ہے، وہاں سیدھا ڈائریکٹ خطاب ہے، کیا تم نے یہ سوچا ہے، تم نے یہ گمان کیا ہے ان تدخلوا الجنت، کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ چیز نہیں گزری جو تم سے پہلے لوگوں پر گزری۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان پر سختیاں آئیں، ان پر تکلیفیں آئیں، وَزُلْزِلُوا، یہاں تک کہ وہ ہلا مارے گئے، زلزلوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، یہاں تک کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان پکار اٹھے متا نصر اللہ، متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ، اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ خبردار ہوشیار سنو، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے، نزدیک ہے اللہ کی مدد۔ اس کے علاوہ بھی کئی آیات میں اس طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی یہ بات کہ آزمائش انتہائی ضروری ہے، آزمایا جائے گا ایمان، کون سچا ہے اپنے اس ایمان کے دعوے میں۔ اور سورۃ البقرہ ہی میں ہے
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ 5 چیزوں کے ذریعے 5 چیزوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم ضرور اور لام تاکید ہے، ضرور نبلونکم، تم ضرور آزمائے جاؤ گے۔ نون ثقیلہ یہ بھی آتا ہے تاکید کے لیے، لام بھی، 2 تاکید ہے ایک ساتھ، یعنی تم ضرور ضرور آزمائے جاؤ گے۔ کس چیز کے ذریعے؟ خوف کے ذریعے، والجوع بھوک کے ذریعے، والنقص من الاموال مالوں کے نقصان کے ذریعے، والانفس اور جانوں کے نقصان کے ذریعے، والثمرات اور میووں کے نقصان کے ذریعے، پھلوں کے نقصان کے ذریعے، وبشر الصابرین اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ یہاں بھی ان چیزوں کا الگ الگ تذکرہ کیا گیا ہے، کس کس انداز سے تمہیں آزمایا جائے گا اور ضرور آزمایا جائے گا۔ تو کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، کہیں جبیں پہ شکن نہیں ہے، کوئی مجھ سے خفا نہیں ہے، بغور شاید پیام میرا ابھی جہاں نے سنا نہیں۔ یعنی آپ کا پیغام جب ہوگا اس پر لوگوں کی جبینوں پہ شکن تو آئے گی، لوگ ناراض تو ہوں گے، وہ آپ کے مقابل کھڑے ہو جائیں گے، آپ کی مخالفتیں ہوں گی، آپ کے متعلق برا بھلا کہا جائے گا، آپ کے راستے میں بند باندھے جائیں گے، اور ایسا نہیں ہو رہا ہے، تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے، تمہیں خوف میں مبتلا نہیں کیا جا رہا ہے، تمہارے راستوں کو مسدود نہیں کیا جا رہا ہے یا محدود نہیں کیا جا رہا ہے، تو سمجھنا چاہیے ابھی تمہارے اس پیغام میں کچھ کمی ہے، شاید تم ابھی چھپا رہے ہو، ابھی کچھ آدھی بات آپ بتا رہے ہو، پورا اسلام آپ نہیں بتا رہے، ورنہ آزمائش تو ضروری ہے۔ یہاں جو بات فرمائی جا رہی ہے، اب اس بات کی طرف پھر واپس آ جائیے، احسب الناس، کیا سمجھ رکھا ہے لوگوں نے، کیا یہ گمان کر رکھا ہے لوگوں نے، ان یترکو کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، وہ اسی بات پر ان کی بخشش ہو جائے گی، کچھ نمازیں، کچھ روزے، کچھ زکوٰۃ یہ ادا کر دیا تو بس، حالانکہ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ابھی وہ آزمائے نہیں گئی، ان پر آزمائش نہیں گئی۔ اسی برابر یہی بات ایک حدیث پاک میں فرمائی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، خباب بن ارت اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، خباب بن ارت آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ بڑی سختیاں تھی، آپ سب جانتے ہیں، انگاروں پر لٹایا جاتا، انگار آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا، ان کی سینوں پہ پتھروں کی بڑی بڑی سلیں رکھی جاتی تھی۔ سمیہ کے ساتھ کیا کیا گیا، حضرت یاسر کے ساتھ کیا کیا گیا، بلال کے ساتھ کیا کیا گیا، کس کس قسم کی آزمائشیں تھیں۔ تو جب آپ سے کہا گیا کہ آپ دعا نہیں کرتے، تو آپ حضور ٹیک لگائے تھے، آپ سیدھے بیٹھ گئے اور آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، اور آپ نے کہا یہ کیا باتیں کرتے ہو آپ، تمہیں پتہ نہیں کہ تم سے پہلے لوگ جو تھے ان کو گاڑا گیا زمین میں اور چیرے گئے وہ آروں سے، لیکن انہوں نے صبر کیا، انہوں نے ہمت نہیں ہاری، لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت نوچا گیا، لیکن وہ ایمان پر ڈٹے رہے، انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ پھر آپ نے فرمایا خدا کی قسم، اللہ کی قسم، یہ دین غالب ہو کر رہے گا، ثنا سے حضرموت تک ایک سوار جائے گا، اسے کسی کا خطرہ نہیں ہوگا، اللہ کے خوف کے سوا کسی کا خوف سے جائے گا، وہ وقت آ کر رہے گا۔ یہ حضور کا فرمان، تم کیوں جلدی مچا رہے ہو، یہ گھڑیاں آنی ہے، یہ وقت آنے والا ہے، اس سے بھی زیادہ آزمائشیں آ سکتی ہیں۔ تو بہرحال یہ آیت کریمہ جو ہے ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تم صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر یہ سمجھو کہ بس جنت پکی ہو گئی، اور پھر وہ اسی قسم کی حدیث پاک کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے کہ فلاں یہ کرو تو بس ہو گیا اس کا بیڑا پار۔ ایسا نہیں ہے، آزمائش ضرور ہے،
یہ 2 ہی آیات کریں گے ہم، مجھے لگتا ہے، یا 30 آیت بھی کر لیں گے ہم۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا، اور یقیناً ہم نے آزمایا ہے، ہم نے آزمایا الذین من قبلہم، اس سے پہلے جو لوگ گزرے ان کو بھی ایسے ہم نے نہیں چھوڑا، ان کی بھی ہم نے آزمائش کی ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ ضرور معلوم کرے اللہ تعالیٰ وہی، تاکہ وہ ظاہر کر دے، معلوم تو اللہ کو ہے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، تاکہ ضرور جان جائے اللہ، تاکہ ظاہر کر دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کہ کون، الذین صدقوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں ایمان کے دعوے میں۔ یہ تو ظاہر کر دینا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس چیز کو ظاہر کرنے کے لیے لازماً آزمایا جائے گا، جسے ہم تمہیز بھی کہتے ہیں، چھٹائی جسے کہتے ہیں، تعلم والے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیے آپ۔ یہ سورت کا آغاز ہم نے کیا، 3 آیات آج ہم نے تلاوت کی، 3 آیات کو آج ہم نے سمجھا۔ انشاءاللہ کل یہاں سے آگے چلیں گے ہم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کو ٹھیک پڑھنے کی، سمجھنے کی، اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمین۔ السلام علیکم۔